اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے مبارک مہینے میں 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر تقریباً تمام حضرات کے ہاں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ناعلمی کی وجہ سے وقت کی پابندی اور آداب نیاز کا خیال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حاجت مستحب نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے نظر کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ 22 رجب کو 3 بجے شب اٹھ کر، جس کی صبح 22 رجب ہوگی، گھر صاف ستھرا کر کے پاک چاندنی، دری یا فرش جو میسر ہو بچھائیں، مکان میں لبان سلگائیں، خود کو پاکیزہ و پاک کریں اور خوشبو سے معطر ہوں۔ ایک پاک برتن میں پانی لے کر اس پانی سے 1.25 سیر میدا اور اتنی ہی شکر ملا کر گوندھ لیں اور ان سب کی 14 پوریاں یا ٹکیاں بنا کر گھی میں تلیں۔ جب تیار ہو جائیں تو 2 مٹی کے کوڑے کنڈے جو کہ پاک پانی سے پہلے دھو لیے ہوں اور ان میں 7 پوریاں رکھیں اور لبان اگربتی سلگائیں۔ نماز صبح کے بعد پہلے یہ معجزہ جو بیان کیا گیا ہے پڑھیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اس کے بعد تمام مومنین کو نظر کھلائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا معجزہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کسی شہر میں ایک شخص نہایت مفلس اور نادر رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب کہ نہیں پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کے لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بس بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا تھا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا، نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی، میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پہ فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں چاروں کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولا آقا دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور 1.25 سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بس صدقہ دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کے اس نظر کو حکم جناب امام علیہ السلام کے پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پہ چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پہ گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفنیے کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارا دفنیہ کو نکال کے بڑے گروفر سے عازم وطن ہوا، اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو اسی وقت اور اسی دن تھا جب لکڑہارے کو دفنیہ ملا تھا
لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بلا خانے پہ کھڑی ہوا خوری کر رہی تھیں۔ ان کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں پہ چاروب کشی پہ ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور حالات دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر اعظم کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رہزنی کی ہے، اس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسق دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی۔ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کر اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کے جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوز خرید کے رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عطاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہ آیا۔ اس وزیر نے جس نے وزیر اعظم سے چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بے وجہ دشمنی موقع پا کے شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کے بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کو کھول کر دکھایا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کے رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانہ بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پہ یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پہ وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوعاً بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی؟ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نظر کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا ہے نور چشم تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوعاً بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام قصہ بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بصدقے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔